السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر محترم بزرگوں اور دوستوں، 2 دن سے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے جیسا مطالعہ ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو سکا، اس لیے ارادہ ہوا کہ مختصر انداز میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے عطا فرمائیں۔ امت مسلمہ میں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے بڑے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو۔ میری اتباع سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی کو فالو کرو۔ نبی کی اتباع کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائیں گے، صرف محبت نہیں فرمائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ صرف کس کی وجہ سے؟ فاتبعونی، نبی کی اتباع کی وجہ سے۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ فاتبعونی کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کو سمجھ لیجئے۔ اتباع کہتے ہیں آدمی حسب معمول، یعنی قرآن کریم نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کی تعمیل کرے، مجبوری سے نہیں بلکہ شوق اور رغبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اتباع کریں۔
اتباع اسی وقت ہو سکتی ہے جب اتباع کرنے والے کو اپنی متبوع کی، یعنی جس کی اتباع کی جا رہی، جس کو فالو کیا جا رہا ہے، اس کی مکمل محبت حاصل ہو، یعنی امتی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت حاصل ہو۔ جب یہ محبت حاصل ہو جائے گی تو اس وقت اتباع کرنا آٹومیٹکلی آسان ہو جائے گا اور عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ جیسے گائے کا بچہ ہے یا اونٹنی کا بچہ ہے، گائے جہاں جاتی ہے اس کا بچہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اونٹنی جہاں جاتی ہے اس کا بچہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اگرچہ کہ گڑھے کی طرف جا رہا ہو تو وہ بھی اس کی طرف اسی طرف چلے جاتا ہے۔ اس کی اور آسان مثال سمجھ لیجئے، معاشرے میں ہمارے پاس بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی ہیں جو مغربی کلچر کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، جیسے اداکار ہے، فنکار ہے، گلوکار ہے، سنگر ہے، ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو ان کی پسند میں ہمارے نوجوان بھائی حد درجے اتنی آگے نکل گئے ہیں، اتنی آگے نکل گئے ہیں کہ صرف ان کو پسند نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے طرز تکلم کو بھی اپنایا جاتا، وہ کس طرح بات کر رہے ہیں ان کے بات کرنے کے انداز کو کاپی کیا جاتا ہے، ان کے چال چلن کو کاپی کیا جاتا ہے، ان کے طرح ہیئر اسٹائل رکھا جاتا ہے، یعنی وہ جس قسم کے جو بھی چیز مارکیٹ میں معاشرے میں لے کے آئیں گے ہمارا نوجوان ان کو سب سے پہلے کاپی کرے گا۔ تو اتباع اسے کہتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی اتباع کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو شوق اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ ایک آدمی اپنے ملازم کو حکم دیتا ہے کہ بھائی تم میرے لیے بازار سے ایک چیز لے کے آؤ، تو وہ ملازم پیسے لے کے تو جاتا ہے لیکن اس کے دل میں غصہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا، جو مجھے اتنی سخت گرمی میں اور اتنی دھوپ میں بھیج دیا۔ تو وہ دل کی خراب کیفیت کے ساتھ کام کرتا ہے، تو اس کو اتباع نہیں کہیں گے، مجبوری کہیں گے۔ اس کے بالمقابل کوئی عالم دین ہے، کوئی نیک اللہ والے ہے، کوئی پیر صاحب ہے، کوئی بزرگ ہے، اپنے کسی شاگرد کو، اپنے کسی مرید کو کسی کام کا حکم کرتے ہیں کہ بھائی تم میرا یہ کام کر دو لیکن سہولت کے ساتھ کر دینا، یا آسانی کے ساتھ کر لینا، یا شام کے وقت کر لینا، یا سورج ڈھل جائے تب کر لینا، لیکن آسانی کے وقت کر لینا۔ لیکن وہ شاگرد ہوتا ہے، بات کو سمجھتا ہے کہ استاد جی نے تو کہا ہے کہ آسانی کے وقت کر لینا، لیکن اگر میں اسی وقت کر لوں گا تو استاد جی خوش ہو جائیں گے، فلاں پیر صاحب، فلاں بزرگ میرے اس کام سے، میرے اس عمل سے خوش ہو جائیں گے، تو وہ سخت گرمی کو بھی اور دھوپ میں بھی باہر چلے جاتا ہے اور استاد جی کے کام کو کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس کو اتباع کہیں گے، اس کو اتباع کہیں گے۔ سعادت مند شاگرد کڑکڑاتی دھوپ اور جھلسا دینے والی گرمی کو بھی فکر میں نہیں لاتا، اس کی بھی فکر نہیں ہوتی، بلکہ اس کو تو اپنے استاد کی خوشی مطلوب ہوتی ہے کہ کس طرح استاد ہمارے خوش ہو جائے۔ تو پہلی صورت میں جو خادم نے کام کیا وہ ناگواری سے کیا، دوسری صورت میں جو شاگرد نے کام کیا وہ خوشگواری سے کیا۔ تو پہلی صورت کا نام مجبوری ہے، دوسری صورت کا نام اتباع۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ایک ایک سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگیوں میں ہم لانے والے بن جائیں۔ کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ یعنی جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو نہ اس کا جینا ہے نہ اس کا مرنا ہے، اس کی زندگی بھی نامکمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے سے متعلق، آپ کے میوہ جات اور پھلوں کے متعلق کچھ تذکرہ کرتے ہیں کہ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، آپ کا کیا اسوہ حسنہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کے اہل و عیال کے یہاں ایک ایک مہینے تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی،
پوچھا گیا کہ گزارا کیسے ہوتا تھا، بتایا کہ پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا، ایک مہینے تک پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کسی باغوں میں گیا تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچے ہی کھجور کے دانے نوش فرمانے لگے اور مجھ سے کہا اے ابن عمر تم بھی کھجور کھاؤ، کیونکہ کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کے پھلوں میں برکت عطا فرما، تو اس دعا کی برکت میں ایسی تاثیر ہوئی کہ وہاں پر آپ کو بے موسم کا پھل بھی آپ کو وہاں پر کھانے کو مل جاتا ہے، جبکہ یہاں نہیں ملتا ہے آپ کو۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی کھجوروں کے بارے میں، وہاں کے پھلوں کے بارے میں برکت کی دعا کی تو قیامت تک وہاں کے پھلوں میں اور مدینہ کی کھجوروں میں قیامت تک وہاں پر برکت ہوتی رہے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی سے روایت ہے کہ کھجور کی پیدائش اس مٹی سے ہوئی ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ کھجوروں کے اندر بہت ساری نسلیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام کھجور باعث برکت ہے، اور جو کھجور مکہ اور مدینے سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ باعث برکت ہے۔ کھجوروں کے اندر بہت ساری نسلیں ہیں، اور مدینے کی کھجوروں میں ایک کھجور ہے جس کا نام عجوا ہے۔ عجوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کھجوروں میں سب سے زیادہ عجوا کھجور پسند تھا۔ اب کھجور سے ایک بہت پیارا اور بڑا عجیب قصہ یاد آیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑی دل لگی اور بہت دل جوئی کی باتیں کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے۔ یاد رکھو یہ دین کا حصہ بھی ہے، سنت بھی ہے اور بہت بڑا ثواب بھی ہے۔ ہمارے یہاں معلوم نہیں بیچارے کچھ شوہروں کو وہ بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کرنے کو، مزاح والی گفتگو کرنے کو عیب سمجھتے ہیں اگر میں اس کے ساتھ کچھ ہنسی مذاق کی باتیں کر لوں گا انہیں تو سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں گی، یا مزاح والی گفتگو کروں گا تو پھر معاملہ حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تمہارے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم باہر سب سے اچھے سے پیش آتے ہیں، ہمارے اخلاق سب سے زیادہ اچھے باہر نظر آتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اچھے ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم گھر میں اچھے بن کے دکھاؤ۔ اصل تو یہ امتحان ہے کہ گھر میں اچھے بن کر دکھائے، بیوی کے ساتھ اچھے بن کر دکھائے، ماں باپ کے ساتھ اچھے بن کر دکھائے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا بن کر دکھائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دکھائے۔ انسان کی پہچان باہر سے نہیں ہوتی کہ وہ کتنا اچھا ہے، اپنے گراہکوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کر رہا، کس طرح اچھی بات کر رہا، اس کی اچھی پہچان نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کتنا اچھا پیش آ رہا، بلکہ اس کے اچھے پن ہونے کے جو معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا ہے۔ تو خیر ہمارے یہاں حال یہ ہو گیا کہ جو کوئی ذرا دینداری میں آ جاتا، ذرا اس کو دینداری کی فکر لگ جاتی تو وہ بیچارہ ہنسی مذاق کرنے کو عیب سمجھتا ہے، اس کو شریعت کے خلاف سمجھتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہمیں دین نے نہیں سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دیندار کون ہے بتلائیے؟ وہاں سے تو دین ہمیں سیکھنے کو ملا، وہاں سے تو دین ہماری طرف آیا جو آج ہم اتباع کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ حضرت عائشہ یعنی اپنی بیوی کو بہت مسکرا کر دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اے عائشہ تم مجھے ایسے پسند ہو جیسے کھجور اور شہد کو ملا کر کھانا پسند ہوتا ہے، ایسے تم مجھے پسند ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ جواب سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور فوراً انہوں بھی سامنے سے جواب دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مجھے ایسے پسند ہو جیسے شہد اور مکھن کو ملا کر کھانا پسند ہوتا ہے، آپ بھی مجھے ایسے پسند ہو۔
کیا یہ ہمت آج ہم لوگوں میں ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسی بات کر سکتا ہے؟ اس کو تو فوراً یہ دل میں خیال آئے گا کہ اگر میں ایسی بات کر لوں گا تو ہمیشہ کے لیے فری ہو جائے گا معاملہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی اس طرح کے الفاظ کہنے کی؟ تو معلوم ہوا بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا گھر والوں کو دین پہ لانے کے لیے بے حد ضروری ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی جواباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس بات کو سنتے۔ تو معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ تمام امت کے شوہروں کے لیے یہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ محبت بانٹیں، سامنے سے پھر محبت پائیں۔ پھلوں کے بارے میں ایک حکمت کی بہت بڑی بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے کے پھلوں کو کھاتے تھے، یعنی جب ان کا موسم ہوتا تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہر جگہ میں پھلوں کے اندر ہر جگہ کے بندوں کے مزاج کی رعایت رکھی ہے۔ جیسے عربوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھجور کو پیدا کیا، تو کھجور ان کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ اب ہمارے لیے مثال کے طور پر یہاں پر گرمی کا موسم ہوتا ہے، ابھی ہے نہیں مثال بتا رہا ہوں میں، تو ہمارے لیے آم کھانا سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ جو سیزن میں جو پھل اگتا ہے ان علاقے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہے۔ تو جو سیزن میں جو پھل اگتا ہے، جو سیزن میں جو ترکاری آتی ہے، ان علاقے والوں کے لیے وہ کھانا سنت بھی ہے اور صحت کے لیے بہترین بھی ہے، مفید بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موسم کا پہلا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو آنکھوں سے لگاتے، کبھی کبھی تو اس کو بوسہ دے دیتے، اور پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم کما اطعمتنا اولہ فاطعمنا آخرہ۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے ہمیں اس موسم کا پہلا پھل کھلایا، اس کا آخری پھل بھی کھلا دیجیے۔ یعنی وہ تمام سیزن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد حاضرین میں سے جو بچہ چھوٹا بچہ ہوتا اس کو پھر وہ ہاتھ میں پھل تھما دیتے، اس کو اس کے ہاتھ میں وہ پھل پکڑا دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب موسم کا پہلا پھل دیکھو تو یہ اس وقت دعا کرنا سنت ہے، اور اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ عتبہ ابن خرقت نے ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ اچھی غذا کیوں نہیں کھاتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، افسوس کہ کیا میں اس چند روزہ زندگی کی خاطر دنیا کے مزے لے کر گزار دوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ مزید آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ پہلی اور دوسری چیز یہ ہے اشباع الجیعان و کسوۃ العریان، بھوکوں کا پیٹ بھرنا اور بے لباسوں کو، ننگوں کو کپڑے پہنا دینا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام میں، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے لوجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے وہ بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء، لوجہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں جو ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، ولا شکورا، اور نہ ہی تم سے کوئی تھینک یو بھی چاہتے ہیں۔ یعنی شکریہ کا لفظ بھی تم سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ تعالیٰ کے رضامندی کی بہت بڑی دلیل ہے۔
قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اہل جہنم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ما سلککم فی سقر۔ اہل جہنم ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ بھائی تم جہنم میں کس وجہ سے آ گئے، کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تم یہاں پر آ گئے؟ تو وہ دو چیزیں بیان کریں گے، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں، صرف جمعہ کو جمعہ نماز پڑھتے تھے ہم، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں صرف عید کو ہی نماز پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہی ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو معلوم ہوا جن کے پاس حسب استطاعت ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی گنجائش دی ہے کہ وہ مسکینوں کو، غریبوں کو، اپنے کچھ غریب رشتہ دار کو کھانا کھلا سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کھلا رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے رضامندی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ۔ وہ انسان کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا۔ چونکہ اسلام کا ابتدائی دور بہت غربت اور فقر و فاقہ اور تندرستی کا دور تھا، حتیٰ کہ حالت یہ تھی کہ بعض صحابہ اکرام کے پاس جسم چھپانے کے لیے معقول لباس تک نہ تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اس حالت میں گھر سے نکالا گیا کہ آپ کے جسم مبارک سے کپڑے تک چھین لیے گئے تھے۔ یہ حالت تھی صحابہ کرام کی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ایسی ہو گئی تھی کہ غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوشی کی حالت میں راستے میں پڑا رہتا تھا۔ کچھ ناواقف لوگ، کچھ نادان لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، مرگی کے علاج کرنے کے لیے وہ اپنے خیال کے مطابق آپ کی گردن پر پاؤں رکھ کر دباتے تھے تاکہ جلدی افاقہ ہو جائے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھوک کے علاوہ کوئی اور بیماری نہیں تھی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ جنون ہو گیا، لوگ سمجھنے لگے کہ مجھے پاگل پن اور مجنون ان کو شامل ہو گیا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک کے علاوہ کوئی بھی اور بیماری نہیں تھی۔ یہ حالت تھی صحابہ اکرام کی۔ بہرحال بات چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے متعلق۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند تھی وہ گوشت۔ عن ابی الدرداء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید طعام اہل الدنیا و اہل الجنت اللحم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت اور اہل جہنم ان دونوں کے کھانے کا جو سردار ہے وہ گوشت۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن چیزوں کو رسول اللہ پسند کرتے تھے اور طبیعت کے موافق ہمیں کوئی چیز ہمیں پسند نہیں آ رہی، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو یہ اتباع کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں بھی وہ چیز پسند آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔